اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، تم کھاؤ، مما، اس میں سے جو، فی الارض، زمین میں ہے، حلالن، طیبن، حلال اور پاک۔ اے لوگو، تم کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے، حلال اور پاک۔ یعنی کھانے کے لیے دو شرطیں کون سی ہیں؟ کھانا حلال ہونا چاہیے اور طیب ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ جیسے دودھ حلال ہے اور شراب حرام ہے، مردار حرام ہے، اور طیب کھانا، حلال روزی کا کھانا، پاک کھانا۔ جیسے اگر نجاست گر جائے کسی چیز میں تو وہ پاک اور حلال پاک نہیں رہتی۔ حلال ہونے کے باوجود، دودھ حلال ہونے کے باوجود اگر اس میں کوئی نجاست مل جائے یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو تو یہ چیزیں حلال ہونے کے باوجود بھی حرام ہو جاتی ہیں اور ناپاک۔ تو حلال روزی اور پاک روزی دو چیزیں کھانے کے لیے ضروری ہے۔ ایک مسلمان کو کھانے میں ہر وقت اپنے جو بھی چیز وہ کھائے، جہاں سے بھی کھائے، دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو وہ کھا رہا ہے وہ حلال ہے اور پاک ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کے کہنے سے نہ وہ حلال ہوتی ہے، کسی اور کے کہنے سے نہ وہ حرام ہوتی ہے۔ لہٰذا بعض لوگ اپنے اوپر جو پابندیاں لگا لیتے ہیں کہ میرے لیے یہ حلال ہے، میں یہ کھاؤں گا، وہ نہیں کھاؤں گا، یہ غلط۔ اے لوگو، تم کھاؤ اس سے جو فی الارض، زمین میں ہے، حلالن طیبن، حلال اور پاک، ولا، اور نہیں، تتبعوا، تم پیروی کرو، تم اتباع کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی یا شیطان کے خطوط کی، شیطان کے رستے کی، اور پیروی نہ کرو شیطان کے رستے کی۔ مطلب شیطان تو اپنا رستہ دکھاتا ہے، وہ ہاں اپنے طور پہ بندے کو سکھاتا ہے، تو اس کے پڑھانے لکھانے سے جو ہے اس کی تعلیم میں نہیں آنا، اس کے وسوسے میں نہیں آنا، بلکہ جو حلال اور پاک چیزیں اللہ نے دی ہے ان میں سے کھاؤ۔ اور اگر شیطان یا شیطانی کارندے تمہیں کسی چیز پہ مجبور کریں تو وہ مت کھاؤ۔ انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارا ہے، عدوٌ، دشمن، مبین، کھلا ہوا۔ شیطان نے تو کھلی دشمنی انسان کے ساتھ رکھی ہوئی ہے کہ میں اسے گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اس لیے وہ ہمارا دشمن ہے، ہمیں بھی اس کو اپنا دشمن ہی سمجھنا چاہیے، اور وہ اپنی دشمنی میں ہمارا دوست بن کے آتا ہے ظاہرہ طور پر۔ اور کیا کرتا ہے؟ انما یامرکم، صرف وہ تمہیں حکم دیتا ہے، تلقین کرتا ہے، سکھاتا ہے، بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا۔ تو شیطان اور شیطان کے چیلے تمہیں برائی اور بے حیائی ہی سکھاتے ہیں۔ تم شیطان اور شیطان کے چیلوں سے ہوشیار رہو۔ وَأَن،
اور یہ کہ تقول وہ یہ بھی سکھاتا ہے تم کہو اللہ اللہ پر ما جو کہ لا تعلمون تم نہیں جانتے، یعنی تم اللہ کا مطلب وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے کہ اللہ نے کہی ہیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ اس سے جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، در حقیقت وہ حکم دیتا ہے تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم ایسی بات کہو اللہ کے بارے میں جس کا تم خود علم نہیں رکھتے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 اور 169 پڑھی گئی ہے۔ مفہوم ان آیات کا یہ ہے، لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کا مطلب تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ ان دو آیات میں 7 اہم نکات پر روشنی ڈالی گئی ہے اور ان کی عملی زندگی پر اثرات بہت ہی گہرے ہیں۔ ظاہر ہے انسان نے کھانا پینا ہے، 24 گھنٹے کا کام ہے، ہر وقت پوری زندگی میں، تو حلال اور پاک چیزیں کا خیال رکھ کے کھانا چاہیے۔ اللہ نے تم پر پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں، اور حرام و حلال کا اختیار صرف اللہ کا کام ہے، انسانوں کا کسی انسان کو حلال اور حرام حکم نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ کسی حرام کو حلال کرنے کا بھی انسان اختیار نہیں رکھتا، یہ بالکل اللہ کا اختیار ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گویا خدا کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے، جو ہرگز درست نہیں ہے۔ اور اس بات کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا اختیار جو ہے اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا، جو اللہ کا اختیار ہے وہ اللہ ہی کا اختیار ہے، اور وہ اللہ ہی کے حکم کے تحت چلے گا۔ اور یہ جو فرمایا شیطان کی راہ پر نہ چلو، اس طرح اور دوسرے لوگوں نے اس کی چال پر چل کر بعض حلال چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی، جہالت کے دور میں بھی، اور جب بھی کوئی بندہ اپنے اوپر اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لے، یہ اصلاً غلط ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا اللہ تعالیٰ میں دعا فرمائیں کہ میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمایا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، پاک چیزیں اور حلال لقمہ کھاتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول فرماتا رہے گا۔ لہذا دعاؤں کی قبولیت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں ضروری ہے کہ رزق حلال کا ہو، حلال لقمہ ہو، اور پاک چیزیں ہیں۔ فرمایا قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حرام کا لقمہ جو انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، جو گوشت پوشت حرام سے پلا وہ جہنمی ہے۔ اور پھر تیسری بات جو یہاں فرمائی کہ شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، اور چوتھا اعلان یہ فرمایا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اگر وہ ہمارا کھلا دشمن ہے تو ہمیں بھی اسے دشمن ہی سمجھنا چاہیے، اور پھر اس دشمنی میں وہ ہمیں بدی کا اور فحش کا حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ دشمن تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ ناکام ہو کے جہنم کا ایندھن بنے۔ بدی اور فحش، سوء والفحشاء کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوء اور فحشاء دونوں چیزیں جو ہیں اس سے جسمانی اور مادی نقصان انسان پر ہوتے ہیں، اور ہر طرح کے گناہ پر ان الفاظ کا اطلاق ہوتا ہے، اور گناہ جو بھی ہو اس کا انسان کو نقصان ہی ہوتا ہے، جسمانی نقصان بھی ہوتا ہے، مادی نقصان بھی ہوتا ہے، اور روحانی نقصان بھی ہوتا ہے۔
فحشا کا لفظ بھی کھلی ہوئی بدکاری اور بے حیائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب سو اور فحشا دونوں ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو تمام چھوٹی ہوئی بڑی برائیاں جو ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہے، اور ہر طرح کے مالی، جسمانی اور عقلی نقصانات اور کج رویاں، غلط راستہ پہ چلنا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ لہذا انہی کی وجہ سے انسانی معاملات میں اور انسانی اخلاق میں خلل پیدا ہوتا ہے، تہذیب، ثقافت اور تمدن تباہ و برباد ہو جاتی ہے، لوگوں کے اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں، اور آج کے دور میں شیطان لوگوں کو روشن خیالی کے نام پر ایسا گمراہ کرتا ہے کہ وہ اپنی روشن خیالی میں مست ہو کر کبھی یہ سوچنے کی زحمت کو حرا نہیں کرتے کہ کیا غلط ہے۔ اور ساتویں بات وہ یہ فرمائی کہ شیطان تمہیں سکھاتا ہے اللہ کے نام پر تم وہ باتیں کہو جن کا مطلب تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہے۔ سکھانے کا کیا مطلب ہے، امر کا کیا مطلب ہے؟ حکم دینا امر کا مطلب ہوتا ہے، کوئی بات سمجھانا، مشورہ دینا، دل میں وسوسہ ڈالنا، وسوسہ اندازی، اور کسی چیز کو ویسے ہی نگاہوں میں اچھا دکھا دینا، یہ ساری چیزیں جو ہے امر کے معنی میں آتی ہیں، جن کا ہر انسان کو یہاں پہ مشاہدہ اور تجربہ ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے قلب میں ایک شیطانی الہام و اثر ہوتا ہے، اور دوسرا فرشتے کی طرف سے اثر ہوتا ہے۔ شیطانی وسوسہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ برے کام کرنے کے فوائد اور مسالے سامنے آتے ہیں جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں اور برائی پر کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اس سے ہٹ کو جھٹلانے کی راہیں کھلتی ہیں۔ الہام فرشتہ کا اثر خیر اور نیکی اور انعام اور فلاح کا وعدہ اور حق کی تصدیق اور قلب کا مطمئن ہونا ہے۔ لہذا امر کا معنی یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان کے اندر شیطانی وسوسے بھی آتے ہیں اور نیکی کا اثر بھی ہوتا ہے۔ ایک سمجھدار انسان، ایک تربیت یافتہ انسان اپنی شیطانی قوتوں اور کفر کی طاقتوں کو دباتا ہے، اور جو طاقتیں مسلمانوں کو لادینیت کا حکم دیتی ہیں، غیر مسلموں کی طاقتیں، ان کی ایجنسیاں، ان کا میڈیا، ان کے خفیہ ادارے، ان سے انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے، مسلمان کو ہوشیار رہنا چاہیے، اور ان کے سامنے بے بس نہیں ہونا چاہیے، ایسے لیڈروں کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، لگنا چاہیے جن کی برین واشنگ ہو چکی ہوتی ہے، جو شیطان کی نمائندہ قوتوں کا کردار ادا کرتے ہیں، اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اصل دین یہ ہے، روشن خیالی یہ ہے۔ شیطانی قوتوں کے ہتھے خود چڑھے ہوتے ہیں اور لوگوں کو غلط طریقے سے اپنے طریقے سے پھیلاتے ہیں دنیا میں، اور انسانی معاشرے میں، مسلم معاشرے میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، اور روشن خیالی کے نام پر یا وقت کا تقاضا جو ہے وہ قرار دیتے ہوئے یا مذہبی رسوم قرار دیتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی پست سطح پر اترنے سے عوام الناس کو، ہمیں اور آپ سب کو محفوظ رکھے اور صحیح دینی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔